ہم سب کو چاہیے اپنا ایک محاسبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے. گناہوں کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سنگ ہوتا ہے، سب کو نظر آتا ہے، سنگ نہیں ہوتا. ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے. نبی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور منافق کی مثال یہ ہے کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، اس سے غفلت ہوتی ہے، اللہ کے دین سے دوری ہوتی ہے، وہ اپنا حساب و کتاب لیتا رہتا ہے. ایک مومن بندہ گناہ کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک پہاڑ ہے، کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر رہا ہے، وہ ڈر جاتا ہے. یعنی میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے دین کے ہونے سے میں کیا کر رہا ہوں، میں تو دنیا داری میں غرق ہوں، میرے رویہ کیا ہے، میں نمازوں کا میرا کیا حساب کتاب ہے. وہ حساب کتاب کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے. وہ پہاڑ ہے، یہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہے، یرا ذنوبہ کالجبال، وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ سے سمجھتا ہے، ڈر جاتا ہے یار یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. ڈر جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے. اور منافق گناہ کو مکھی سمجھتے ہیں، مکھی اس کے آنکھ پر آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو اڑا دیتا ہے، یوں کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے. بس اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اٹھا اس کو دفع کرنے میں، مکھی کی طرح ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہ منافق اور مومن کی مثال. اگر ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ایمان تازہ ہے. اگر ہم گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، توبہ استغفار کرو، آنا تو چھوڑ دو، پہلے تو گناہ کو گناہ سمجھے گا. اس لیے توبہ استغفار کی جو فضائل ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ استغفار کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں.